السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 39۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ شیراز نے دور سے دیکھا چرچ سے باہر آنے والا بگی کا کوچوان، جو کچھ دیر تک چرچ کے چاروں طرف کا جائزہ لیتا رہا، اب شمالی چٹانوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شیراز کا دل دھڑک اٹھا۔ شمالی چٹانوں میں شیراز کا گھوڑا بندھا تھا۔ شیراز کو یقین ہو گیا کہ کوچوان ایک ترک سپاہی کے گھوڑے کو پہچان لے گا۔ وہ یہاں اس بستی تک کسی ترک دستے کی تلاش میں آیا تھا۔ اسے یہ پورا ترک علاقہ پہرے داروں سے خالی دکھائی دیا۔ اب وہ بری طرح عثمانی افواج کے افسروں پر کوڑ رہا تھا۔ یہ پوری وادی ترک پہرے داروں سے خالی تھی۔ کہیں اس وادی کو جان بوجھ کر نظر انداز تو نہیں کیا گیا؟ شیراز کے دل میں اچانک خیال آیا۔ وہ جانتا تھا کہ فوج میں عثمان پاشا اور رئیس افندی جیسے لوگ بھی موجود۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مدام تھروشا کے تعلقات عثمان پاشا اور رئیس افندی عمر پاشا کے ساتھ براہ راست ہے۔ اچانک شیراز کا ماتھا ٹھنکا تو گویا یہاں کوئی سازش پروان چڑھائی جا رہی ہے۔ عیسائیوں کی بستی دریا پرتھ کا کنارہ، مادام تھروشا کا اچانک نمودار ہونا، رات کی تاریکی میں مشکوک سایہ اور چرچ کی بوڑھی راہبہ کا انداز تخاطب، سب کچھ شیراز کے دماغ میں گھوم گیا۔ یقیناً کوئی سازش ہو رہی تھی۔ سازش کی پریشانی کے ساتھ ساتھ شیراز کے دل میں اطمینان کی ایک لہر اٹھی۔ اگر یہاں کوئی سازش ہو رہی تھی تو بہرحال اب وہ شیراز کی نظروں میں آ چکی تھی۔ شیراز نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے دیکھا، مادام تھروشا کی بگی کا کوچوان شمالی چٹانوں میں غائب ہو گیا تھا۔ یقیناً اس نے شیراز کا گھوڑا دیکھ لیا تھا۔ شیراز نے سوچا، اب وہ بری طرح گھبرا گیا، اس لیے نہیں کہ اس کے دل میں کوئی ڈر تھا، بلکہ اس لیے کہ دشمن ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مادام تھروشا کی بگی میں دو گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ اگر مادام تھروشا چرچ میں چھپے مشکوک شخص کو اپنے ساتھ نکال کر لے جاتی تو شیراز کچھ نہ کر سکتا، کیونکہ اب اسے پیدل ہی دشمن کے پیچھے جانا تھا۔ شیراز کو اپنی حماقت پر افسوس ہونے لگا۔ آخر وہ اس بستی کی طرف آیا ہی کیوں تھا؟ اسے چاہیے تھا کہ وہیں رک کر ان لوگوں کی نگرانی کرتا، اور اگر وہ لوگ وہاں سے نکلتے تو اپنے گھوڑے پر ان کا تعاقب کرتا۔ اس طرح وہ جان سکتا تھا کہ مادام تھروشا اس کے ساتھی کس مقام پر چھپے ہیں۔ وہ جاننا بھی یہی کچھ چاہتا تھا۔ اچانک شیراز کو بگی کا کوچوان واپس آتا دکھائی دیا۔ شیراز کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ سخت سٹپٹا گیا۔ اسے یقین تھا کہ اب چرچ میں موجود تمام سازشی فرار ہو جائیں گے۔ شیراز کے ذہن میں یہی تھا کہ شاید چرچ میں ایک سے زیادہ سپاہی پناہ لیے ہوئے ہوں۔ شیراز نے تیز بستی میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ وہ اپنے لیے کسی سواری کا انتظام کرنا چاہتا تھا، کوئی گھوڑا جو کسی دیہاتی سے مل جائے اور وہ چرچ سے نکل بھاگنے والوں کو تعاقب کر کے ان کی اصل کمین گاہ تک رسائی حاصل کر سکتا۔ وہ انتہائی اضطراب کے ساتھ اس مختصر سی بستی میں گھومنے لگا، لیکن بار بار اس کی نظریں چرچ کی جانب اٹھ جاتی۔ اب کوچوان واپس آ چکا تھا اور چرچ میں داخل ہو رہا تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ بستی میں اسے کسی کے پاس گھوڑا دکھائی نہ دیا۔ تب مجبور ہو کر شیراز نے بستی کے ایک باشندے سے بات کی۔ مجھے گھوڑا چاہیے، ابھی اور اس وقت۔ میں ترک فوج کا سپاہی ہوں، اگر تم مجھے گھوڑا دلا دو تو میں اپنے سپاہ سالار سے تمہیں انعام دلواؤں گا۔ بستی کا باشندہ شکل و نگاہوں سے شیراز کو تکنے لگا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ شیراز کو بہت جلدی سے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ مجھے گھوڑا چاہیے، ابھی اور اس وقت۔ شیراز کا ہاتھ اپنی شمشیر کے دستے پر چلا گیا اور بستی کے باشندے کی خوبصورت نگاہیں شیراز کے ہاتھ پر۔ میرے پاس گھوڑا نہیں ہے، میرے پاس گھوڑا نہیں ہے۔ یہاں کم لوگوں کے پاس گھوڑے ہیں، اور وہ بھی نہ جانے اس وقت کہاں ہوں گے۔ خدا کے مجھے چھوڑ دیجیے۔ وہ غیر جنگجو شخص بے حد ڈر گیا۔ شیراز کے چہرے پر مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ اچانک شیراز نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ اپنے گھوڑے تک پہنچے گا۔ وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی۔ شیراز کے وہاں نہ جانے کی وجہ دراصل یہ تھی کہ اسے آپ وہاں گھوڑے کے موجودہ ہونے کا یقین نہیں تھا۔ مادام تھروشا کے کوچوان نے یقیناً گھوڑے کو چٹان سے کھول کر ہنکا دیا ہوگا۔ شیراز کے دل میں یہ خیال تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھوڑے کو ڈھونڈ نکالے گا۔ وہ اچانک پلٹا اور کسی چیتے کی طرح جستے بھرتا ہوا شمالی چٹانوں کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ اس کی نظریں بدستور چرچ کے دروازے پر تھی۔ یک لحظہ شیراز کے قدم رکے، حیرت کی شدت سے اس کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ چرچ کے دروازے سے کلا ڈیوس نکل رہا تھا، لیکن فوجی گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے۔ چرچ سے گھوڑا نکلتے دیکھ کر شیراز فوراً سمجھ گیا کہ چرچ میں اکیلا کلا ڈیوس ہی تھا۔ چند گھنٹے پہلے جب شیراز نے سمجھا کہ چرچ میں زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ بات غلط تھی۔ وہ مشکوک سایہ کلا ڈیوس ہی تھا اور گھوڑے سمیت چرچ میں چھپ گیا تھا۔ اپنے دونوں دشمنوں کلا ڈیوس اور مادام تھروشا کو ایک جگہ دیکھ کر شیراز کو بہت خوشی ہوئی۔ گویا قدرت اس پر مہربان ہو چکی تھی۔ اس کی بہن کا قاتل اس کے سامنے تھا۔ اچانک شیراز جیسے سکتے سے باہر آ گیا، کیونکہ کلا ڈیوس اب گھوڑے پر سوار ہو کر اسے ایڑ لگا چکا تھا۔ شیراز بری طرح سٹپٹا گیا۔ وہ ایک گھڑ سوار کے پیچھے پیدل تو دوڑ نہ سکتا تھا، چنانچہ اپنا گھوڑا حاصل کرنے کے لیے وہ دوبارہ چٹانوں کی طرف دوڑنے لگا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز دوڑ رہا تھا۔ جلدی اس جگہ پہنچ گیا جہاں دشمنوں کی نظروں سے چھپنے کے لیے پر گھوڑا باندھا تھا، لیکن شیراز کا گھوڑا یہاں نہیں تھا۔ کوچوان نے سچ مچ اسے کھول کر ہانک دیا تھا۔ شیراز پاگلوں کی طرح چٹانوں کے بیچوں بیچ توڑنے لگا، ساتھ کے ساتھ اپنے گھوڑے کو آوازیں بھی دے رہا تھا۔ اب چرچ کا دروازہ اس کے سامنے نہیں تھا اور اس کے دل میں یہی خوف تھا کہ کلا ڈیوس کے بعد مادام تھروشا بھی چرچ سے نکل جائے گی۔ وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اپنے گھوڑے کو آوازیں دینے لگا۔ اس کی آواز خاصی بلند تھی
آج شیراز کے اضطراب کی حد ہو گئی تھی۔ وہ بے حد مضطرب تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنے دیرینہ دشمنوں کے تعاقب میں چلا جائے۔ وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ وہ ہر رات گھوڑے کی پیٹھ پر گزارتا تھا، لیکن آج دل میں ایک چھوٹی سی حماقت کی وجہ سے وہ اپنا گھوڑا کھو بیٹھا تھا۔ وہ چٹانوں کی بھول بھلائیوں میں کافی دور نکل آیا اور پھر اچانک اس کی نظر اپنے گھوڑے پر پڑ گئی۔ بے اختیار شیراز کی بانچیں کھل اٹھی۔ وہ کسی چھلاوے کی طرح فضا میں چھلانگیں لگاتا ہوا اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور پھر اس نے گھوڑے پر سوار ہونے اور چٹانوں سے نکلنے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ جو ہی وہ چٹانوں سے باہر آیا اور اس کی نظر چرچ پر پڑی تو اس کے دل نے کہا کہ پرندے اڑ چکے ہیں۔ اس کے دل نے کہا کہ مادام تھروشیا بھی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے، کیونکہ اسے چٹانوں میں اپنا گھوڑا ڈھونڈنے میں خاصا وقت لگ گیا تھا، لیکن پھر بھی ایک مہوم سی امید کے سہارے شیراز چرچ کی طرف بڑھنے لگا۔ پرندے سچ مچ اڑ گئے تھے۔ شیراز چرچ کے دروازے پر ہی گھوڑے سے اترا۔ برہنہ شمشیر اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اب اسے کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ اب چرچ میں اس کا کوئی دشمن منتظر نہیں تھا۔ شیراز نے سوچا کوئی بات نہیں، وہ بوڑھی راہبہ سے سب کچھ اگلوا لے گا، لیکن چرچ میں داخل ہوتے بری طرح الجھ گیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ چرچ کے فرش پر خون، سامنے بوڑھی راہبہ کی لاش پڑی تھی۔ شیراز چرچ میں داخل ہو گیا۔ بوڑھی راہبہ کو کسی نے بڑی درندگی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ اس کا چہرہ، آنکھیں، ناک اور پیٹ سب کچھ چھدا کٹا پڑا تھا۔ اس کا سینہ چھلنی تھا اور پینٹ سے آنتیں باہر نکل رہی تھی۔ لگتا تھا کہ جیسے راہبہ کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو۔ راہبہ کی لاش کے قریبی شیراز کو وہ چھرا نظر آیا جس سے راہبہ کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ ایک زنانہ طرز کا ہتھیار تھا۔ شیراز کے دل نے کہا کہ بوڑھی راہبہ مادام تھروشیا کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے، لیکن کیوں؟ مادام تھروشیا تو عیسائی راہبوں کو بہت مقدس درجہ دیتی تھی، آخر یہ سب کیا تھا؟ شیراز کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، لیکن وہ مزید دیر نہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر چرچ سے باہر نکل آیا۔ اب وہ ایک مرتبہ پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا۔ اب شیراز کا رخ اس طرف تھا جس طرف سے اس نے مادام تھروشیا کی بگھی آتے دیکھی تھی۔ یقیناً مادام اسی طرف کو لوٹی ہوگی۔ شیراز نے اپنا گھوڑا اسی راہ پر ڈال دیا۔ اگلے لمحے اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ دوپہر تک شیراز مادام تھروشیا کو تلاش کرتا رہا اور پھر اچانک ایک جگہ اسے حیرت کے سمندر میں بے پناہ غوطے کھانے پڑے۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اس کے خیال میں ایک ساتھ سینکڑوں ہزاروں گھوڑے باندھے گئے تھے۔ جگہ جگہ انسانوں کے رہائش پذیر ہونے کے آثار بھی دکھائی دے رہے تھے۔ شیراز کے دیدے پھیلگی سے لگا جیسے کہ پورا لشکر چند گھنٹے پہلے یہاں تک مقیم رہا تھا۔ ایک دو جگہ آگ کے الاؤ سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھ کر شیراز نے دل میں کہا کہ وہ لوگ یا لشکر ابھی زیادہ دور نہ گیا ہوگا۔ شیراز کا اندازہ تھا کہ کم از کم 4000 گھڑ سوار اس جگہ عارضی طور پر مقیم رہے تھے۔ اب شیراز کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یک لخت اسے خیال آیا کہ 4000 جنگجو اتنے اطمینان کے ساتھ ترک فوج کے عقب میں موجود تھے کہ وہ کسی بھی وقت عثمانی حصار کو تباہ کر کے روسی لشکر کے لیے راستہ کھول سکتے تھے۔ یہ تو بڑی خطرناک بات تھی۔ شیراز نے مزید وقت ضائع کرنا حماقت جانا اور دشمن کے پیچھے جانے کے بجائے اپنے گھوڑے کی لگام میں عثمانی پڑاؤ کی جانب موڑ دی۔ اسے دشمن کو روکنا تھا، ورنہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ شیراز کو کلا ڈیوس اور مادام تھروشیا بھول گیا۔ اب اسے یاد رہا تو صرف یہ کہ عثمانی لشکر شدید خطرے کی زد میں ہے۔ شیراز کو پڑاؤ میں ملنے والی چیزوں سے اندازہ ہوا تھا کہ مادام تھروشیا کے ہمراہ آنے والے دستے آسٹروی فوج کے تھے۔ اب شیراز یہ خبر بلدجی تک پہنچانا چاہتا تھا تاکہ چاروں پہاڑیوں پر فوجیوں کو مسترد کیا جا سکے اور کسی بھی اچانک حملے سے بچنے کے لیے تیار رہا جا سکے۔ خفیہ آسٹروی دستے یہاں موجود تھے۔ عثمانی فوج جیتی ہوئی جنگ ہارنے والی تھی۔ شیراز کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگا رہا تھا۔ وہ آج ہی تمام کام مکمل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ نصف گھنٹے بعد وہ بلدجی کے سامنے تھا۔ مادام تھروشیا کا لشکر دھر لیا گیا۔ یہ لوگ زیادہ دور نہ جا سکے تھے کیونکہ مادام تھروشیا نے واپس جانے سے روک دیا تھا۔ آسٹروی سالاروں نے مادام تھروشیا کے ساتھ احتجاج کیا کہ ان کا سپاہ سالار کلا ڈیوس جب تک نہیں آ جاتا وہ پڑاؤ نہیں چھوڑیں گے، لیکن مادام نے کہہ کر ڈرا دیا تھا کہ عثمانیوں کو ہماری موجودگی کا پتہ چل چکا ہے، اور تب آسٹروی ایسے ڈرے کہ اب مولڈوے سے ہی نکل جانا چاہتے تھے، لیکن مادام نے انہیں ایک چھوٹے سے پہاڑی درے میں روک لیا۔ یہاں ہم محفوظ ہیں، یہ قدرتی پناہ گاہ ہے، ہمیں اپنے سالار کا انتظار کرنا چاہیے۔ حالانکہ خود مادام کو کلا ڈیوس کا انتظار نہیں تھا، وہ جانتی تھی کہ کلا ڈیوس اب کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک جھوٹی امید تھی، شاید اسے میری یاد ستائے، آخر میں نے اسے لاڈ پیار سے پالا ہے۔ تھیوڈورا بالکل چپ تھی، گمسم اور خاموش۔ مادام اسے پوچھتی تب بھی نہ بولتی۔ مادام کے حکم پر لشکر کے گرد پہرا لگا دیا گیا۔ دشمن کے حملے کا بے حد خطرہ تھا۔ سب آسٹروی سپاہیوں کے لیے حکم تھا کہ وہ ہتھیار باندھ کر رکھے۔ آسٹروی لشکر کے سالاروں نے بار بار مادام سے اپنے سپاہ سالار کلا ڈیوس کے بارے میں پوچھا، لیکن مادام نے سب کو ایک ہی جواب دیا، وہ ابھی تک روسی لشکر سے واپس نہیں آیا۔ بعض آسٹروی سالار تھیوڈورا کی خاموشی کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، لیکن انہیں زیادہ سوچنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس وقت سپہر ڈھل رہی تھی جب شیراز کے شاہین بیوقوف مادام تھروشیا کے لشکر تک آ پہنچے۔ آخر ایک تنگ سے درے میں چھپ کر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسلمان درے میں ہر طرف سے داخل ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے آسٹروی جنگجوؤں کے ساتھ ٹکرا گئے۔
آسٹریلیا کے سپاہی مایہ شمشیر زن تھے، چنانچہ تنگ سے درے میں میدان کارزار سج گیا۔ دونوں طرف کے تلوار باز ایک دوسرے پر جھپٹ جھپٹ کر وار کرنے لگے اور رزم گاہ کی مٹی خون سے لتھڑنے لگی۔ شیراز کی نگاہیں مسلسل کلا ڈیوس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آج وہ اس شاندار مارکے میں کلا ڈیوس کے سارے پچھلے حساب کو چگانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار مسلسل اغار کرتا ہوا عیسائیوں کی صفوں کو چیرنے لگا۔ مسلمان عیسائیوں کے مقابلے میں کم تھے۔ شیراز تیز رفتاری کے ساتھ یہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے صرف 1200 سواروں کو اپنے ہمراہ لیا۔ آسٹریوی زمین پر تھے اور مسلمان گھوڑوں پر موت کو اپنے سامنے دیکھ کر آسٹریوی سپاہی اپنی جان بچانے کی غرض سے لڑنے لگے۔ چنانچہ جلدی ان کے میدان پاؤں میں جم گئے اور وہ ڈٹ کر مسلمان حملاوروں کا مقابلہ کرنے لگے۔ شیراز کے سپاہیوں کو گھوڑوں سے اترنا پڑ رہا تھا کیونکہ آسٹریوی پیدل سپاہی ان کے گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ کر انہیں زمین پر گرانے لگے تھے۔ درے کی اونچی پہاڑیوں میں شمشیریں ٹکرانے کی گونج عجیب طرح کا ساز پیدا کر رہی تھی۔ یہ لوہے سے لوہا ٹکرانے کی بازگشت تھی، ساتھ میں چیخو پکار، آہیں، سسکے اور کراہیں مل کر اس درے کو انتہائی پراسرار بنا رہی تھی۔ شیراز مسلسل تلوار چلا رہا تھا، اسے ابھی تک اپنے گھوڑے سے گرانے میں کوئی کامیاب نہ ہوا تھا۔ سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا۔ شیراز کی بے چین نگاہیں ہر شخص کو کلا ڈیوس سمجھ رہی تھی، لیکن کلا ڈیوس اسے نظر نہ آیا، یہاں تک کہ شیراز کی نگاہ مادام تھروشا پر جا پڑی۔ مادام تھروشا خود اپنے دستوں کی قیادت کر رہی تھی۔ وہ ایک گھوڑے کی پشت پر سوار چیخ چیخ کر احکامات صادر کر رہی تھی۔ شیراز نے اپنے پہلو میں موجود ترک سپاہیوں سے کہا، اس عورت کو زندہ گرفتار کرنا ہے اور یہ کام تم لوگ کرو گے، میں نہیں، مجھے کلا ڈیوس سے لڑنا ہے، اس فوج کے سپاہ سالار کلا ڈیوس سے۔ شیراز کی بات سنتے ہی ترک افسر مادام تھروشا کی طرف لپکے، لیکن ان کے راستے میں آسٹریوی فوج کی دیوار حائل تھی۔ اب شیراز آسٹریوی پیادوں کے بیچوں بیچ اکیلا رہ گیا۔ امان اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس کی تلوار بدستور حرکت میں تھی۔ اسے لڑتے لڑتے اپنے مد مقابل سے پوچھا، کلا ڈیوس کہاں ہے؟ تمہارا بزدل سردار، اسے کہو کہ شیراز تمہیں بلا رہا ہے، جاؤ اسے میرے پاس بھیجو، جاؤ۔ شیراز نے مد مقابل کو زیر کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ اب وہ جس کے ساتھ بھی پنجہ آزمائی کر رہا تھا اس سے یہی بات کہہ رہا تھا، لیکن کسی نے شیراز کو نہ بتایا کہ کلا ڈیوس لشکر میں نہیں ہے۔ اب شیراز گھوڑے پر سوار نہیں تھا، وہ دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا آسٹریوی لشکر کی طرف بڑھنے لگا۔ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ غروب آفتاب سے پہلے ہی جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ آدھے سے زیادہ عیسائی فوجی مارے جا چکے تھے اور باقی سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دینے میں ہی اپنی عافیت سمجھی تھی۔ شیراز کے حکم پر مسلمانوں نے بھی ہتھیار روک لیے۔ میدان جنگ میں ہر طرف عیسائیوں کی لاشیں پڑی تھی۔ شیراز ابھی تک کلا ڈیوس کو ہی ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ وہ اوندھی پڑی لاشوں کے چہرے گھما گھما کر دیکھتا رہا، لیکن کلا ڈیوس اسے کہیں نظر نہ آیا۔ اب مسلمان سپاہی مال غنیمت سمیٹنے میں مشغول ہو گئے۔ 1500 کے قریب آسٹریوی فوجیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک طرف کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے بارے میں فیصلہ شیراز کو کرنا تھا۔ قیدیوں کی قطار میں سب سے آگے مادام تھروشا سر جھکائے کھڑی تھی۔ مادام تھروشا پر نظر پڑتے ہی شیراز چونک سا گیا، کیونکہ یکایک اسے اپنی ہم جماعت تھیوڈورا کا خیال آیا۔ تھیوڈورا کہاں تھی؟ تھیوڈورا شیراز کو کہیں نظر نہ آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی کہیں چلے گئے تھے۔ اب شیراز نے کلا ڈیوس کو ڈھونڈنا ترک کر دیا اور مادام کی طرف بڑھنے لگا۔ چاروں طرف دونوں فریقین کی فوجی قطاروں میں کھڑے تھے، عیسائی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور مسلمان برہنہ شمشیروں کے ساتھ۔ شیراز لاشوں کے اوپر سے گزرتا ہوا مادام تھروشا کے بالکل سامنے آ رکا۔ مادام نے سر اٹھایا اور شیراز کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ شیراز نے مادام سے سوال کیا، تمہاری بیٹی اور بیٹا کہاں ہے؟ مادام کچھ نہ بولی۔ آج شیراز کو وہ وہی مادام دکھائی دے رہی تھی جسے اس نے پہلے روز ایک حادثے کے موقع پر دیکھا تھا۔ مادام کے بگی نے ایک طالبہ کو کچل دیا تھا اور وہ ہجوم کے بیچوں بیچ سہمی سمٹی کھڑی تھی۔ شیراز نے پھر پوچھا، کلا ڈیوس اور تھیوڈورا کہاں ہے؟ اگر تم میری بہن کے قاتل کو میرے حوالے کر دو تو میں تمہاری بیٹی کی زندگی واپس کر دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مادام کے تھیوڈورا کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مادام کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے شیراز سے ایک عجیب سوال کر دیا، تمہاری بہن کیسی تھی؟ وہ کتنی بڑی ہوگی؟ تم سے بڑی، خوبصورت بھی ہوگی، میری طرح، جیسے میں جوانی میں خوبصورت تھی۔ وہ کیسے چلتی تھی، کیسے باتیں کرتی تھی؟ تم لوگوں نے اس کا نام کیا رکھا تھا؟ نورین؟ نہیں، یہ نام اچھا نہیں۔ میں اپنی بیٹی کا نام کلاڈیا رکھوں گی۔ میری ننھی بچی کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے میری بچی؟ کہاں ہے میری بچی؟ لا کر دو، ہاں میری بچی لا کر دو۔ تمہاری ماں کے پاس ہے میری بچی، وہ رو رہی ہے، وہ دیکھو، وہ اس کی آواز سن رہی ہوں، وہ رو رہی ہے، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ شیراز کو یقین ہو گیا کہ مادام تھروشا اپنا دماغی توازن کھو چکی ہے۔ وہ کبھی ہنس رہی تھی، کبھی رو رہی تھی، نہ جانے کون سی بچی کو یاد کر رہی تھی۔ شیراز پرتعصب نظروں سے مادام کو دیکھنے لگا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، وہ دیکھو میری بچی مجھے بلا رہی ہے، میں آ رہی ہوں میری بچی، رو مت، میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں میری جان، میں نے تمہیں بہت رلایا، اب نہیں رلاؤں گی، دیکھو میں آ رہی ہوں۔ مادام تھروشا اچانک اپنی جگہ سے اچھلی اور اپنے نزدیک کھڑے ایک ترک سپاہی کی کمر بند سے لٹکا خنجر نکال لیا۔ اس سے پہلے کہ شیراز یا دوسرے لوگ کچھ سمجھتے، مادام نے 2 دھاری خنجر اپنے پیٹ میں گھونپ چکی تھی۔ وہ آخری دم تک یہی کہتی رہی، میری بچی رو مت، میں آ رہی ہوں۔ مادام تھروشا مر گئی، لیکن شیراز کچھ نہ سمجھ پایا۔
شیراز اس کی ایک بات بھی نہیں سمجھ پایا۔ وہ کچھ دیر تک افسوس بھری نگاہوں سے مادام کی لاش کو دیکھتا رہا اور پھر زنجیروں میں جکڑے آسٹریوی افسروں کی جانب بڑھ گیا۔ مادام تھروشیا کی بیٹی تھیوڈورا اور اس کا بیٹا کلا ڈیوس کہاں ہے؟ تم اسے جو بتائے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا اور باقی سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ آسٹریوی افسر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور پھر اگلے لمحے تقریباً سبھی شیراز کو بتانے کے لیے تیار تھے۔ شیراز کو بتایا گیا کہ کلا ڈیوس روسی لشکر کی جانب گیا لیکن لوٹ کر نہ آیا اور مادام تھروشیا کی بیٹی چند محافظوں کے ساتھ آسٹریا کی طرف روانہ کر دی گئی ہے۔ آج دوپہر کے وقت تھیوڈورا کو حفاظت کے نقطہ نظر سے مادام تھروشیا نے آسٹریا کی طرف بھیج دیا ہے۔ ہم لوگ یہاں رک گئے کیونکہ ہم ترکوں کے شمالی حصار پر حملہ کرنے والے تھے۔ ہمیں صرف اپنے سپہ سالار کا انتظار تھا۔ غروب آفتاب کے بعد شیراز نے کوچ کا حکم دیا اور تیز رفتار عثمانی دستہ 1500 جنگی قیدیوں کے ہمراہ بلجی کے پڑاؤ کی طرف لوٹنے لگا۔ معزز سامعین حضرات، بحر اسود کے اس پار کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔